الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے. ہم سب ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کو اس کی خدائی میں شریک نہیں سمجھتے ہیں. اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں موت تک قائم رہنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انما العبرۃ بالخواتیم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اعتبار انجام کے حساب سے ہے. کیونکہ بعض دفعہ آدمی ایمان والا ہونے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، زندگی اس کی ایمان کی حالت میں گزرتی ہے، لیکن موت کے وقت اس کا ایمان چلا جاتا ہے. اور بعض ایسے بھی ہیں جو پیدا ہوتے ہیں کفر کی حالت میں، زندگی ان کی کفر کی حالت میں گزرتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے ان سے ایسا کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، مومن ہونے کی حالت میں وہ مر جاتے ہیں. تو اصل اعتبار انجام کا ہے کہ ہمارا انجام، ہماری آخری سانسیں ایمان کی حالت میں ہو اور کفر کی حالت میں نہ ہو. اسی لیے اکثر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، یعنی جب ہماری موت آئے تو ہماری موت اچھی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے، نیک عمل کرنے کی حالت میں آئے۔ قرآن کریم میں جب ہم غور کرتے ہیں، حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ نے اپنے ایمان کی بڑی فکر فرمائی ہے اور اپنی اولاد کے ایمان کی بڑی فکر فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے محفوظ فرما، تیرے سوا کسی اور کو خدا بنانے سے ہماری حفاظت فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، ان کی نسل میں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ بنی اسرائیل کے تمام پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آئے، حتیٰ کہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ خانہ کعبہ جس کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا کی آنکھیں ترستی ہیں، اس اللہ کے پاک گھر کی تعمیر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے کرائی ہے۔ اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا، بتوں کی پوجا کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام، باپ بھی پیغمبر، دادا بھی پیغمبر، اور ان کی اولاد میں سے بھی بہت سارے پیغمبر ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جمع کیا۔ 12 ان کے لڑکے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ 12 لڑکوں کو جمع کر کے سوال پوچھا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، میری زندگی میں تم کو دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ پر تمہارا ایمان و یقین ہے، اسی پر تمہارا جینا مرنا ہے، لیکن مجھے یہ بات بتاؤ ما تعبدون من بعدی، کہ میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ پیغمبر ہیں، اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہے کہ کہیں میری اولاد ایمان سے پھسل نہ جائے، کفر اور شرک کی طرف اولاد نہ چلی جائے، کس قدر فکر فرما رہے ہیں۔ پوچھا کہ میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تمام اولاد نے بیک آواز جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، کہ ابا جان ہم
اسی رب کو خدا مانتے ہیں جو کہ آپ کا، آپ کے ابا کا، آپ کے دادا کا رب ہے، یعنی اللہ ہی کو ہم خدا مانتے ہیں، اور آپ کی وفات کے بعد بھی ہم اسی ایمان پر جمے رہیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، بچپن میں ہی عجیب و غریب خواب دیکھنے والے، 40 سال یا اس سے زیادہ اپنے والد محترم سے بچھڑ گئے، پتہ نہیں چلا، بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا، اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھا۔ بعد میں عزیز مصر کے محل میں ان کو لے جایا گیا، وہاں پر زلیخا سے اپنے آپ کی حفاظت کی، اپنے آپ کو پاک دامن رکھا۔ ان کی اچھائی کی وجہ سے بعد میں چل کر ان کو مصر کا گورنر بنا دیا گیا، پرائم منسٹر بنا دیا گیا، اور بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ان کے پاس آ گئے، باقی جو 11 بھائی تھے وہ بھی ان کے پاس آ گئے۔ ان کے تقوی کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے، ان کے عدل اور انصاف کی وجہ سے پورا کا پورا علاقہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دلدادہ ہو گیا۔ بہت بڑے بزرگ پیغمبر ہیں، لیکن وہ اپنی آخری عمر میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ توفنی مسلما، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت نصیب فرما۔ زندگی تو ایمان کی حالت میں گزری ہے، جوانی ایمان کی حالت میں گزری ہے، نیکی کی حالت میں گزری ہے، بڑے بڑے زندگی میں مصائب آئے، بڑی بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا، تیری عبادت کو نہیں چھوڑا، لیکن اے اللہ موت کے وقت میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ نہیں معلوم کہ آخری وقت میں میرا کیا حال بنے۔ توفنی مسلما، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں موت نصیب فرما، ایمان کی حالت میں مجھے موت نصیب فرما، کیونکہ اعتبار آخر کا ہے، انجام کار کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ایمانا لیس بعدہ کفر، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان، ایسا یقین مانگتا ہوں کہ اس کے بعد کفر کا شائبہ بھی نہ رہے، رتی کے برابر کفر کی طرف میری توجہ اور میرا التفات نہ رہے، بس ایمان ہی ایمان میرے دل میں رہے۔ امت کو تعلیم دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خود مانگی ہے، اور آپ یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احفظنی بالاسلام قاعدا، اے اللہ بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں میرے اسلام کی حفاظت فرما، واحفظنی بالاسلام قائما، کھڑے ہونے کی حالت میں میرے اسلام کی حفاظت فرما، واحفظنی بالاسلام راقدا، لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی میرے اسلام کی حفاظت فرما۔ یعنی انسان کی جو 3 حالتیں ہیں، بیٹھنا، کھڑا ہونا، لیٹنا، 3 حالتیں ہیں، مطلب کیا؟ ہر حالت میں، ہر لمحے میں میرے اسلام کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے دعا مانگی ہے،
مطلب کیا؟ امت کو تلقین کی ہے کہ ہمیشہ اپنے ایمان اور اسلام کی فکر میں رہو، اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے رکھو، اسلام کی تعلیمات کے پیروکار بن کر کے رہو، ایمان کو بچا کر کے رکھو۔ اور جو اعمال ایسے ہیں ایمان کو ختم کر دینے والے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی وہو مؤمن، زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت زنا نہیں کرتے مگر یہ کہ وہ ان کا ایمان ان سے ہٹ جاتا ہے، ان کے دل میں جو ایمان ہے وہ سائیڈ میں چلا جاتا ہے۔ چوری کرنے والا چوری کر رہا ہے، ان کا ایمان سائیڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو ایمان کو خطرے میں ڈالنے والے، ایمان کو نقصان پہنچانے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی گلی میں روتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے، سلام کلام ہوا، پوچھا کیا ہوا حنظلہ، کیوں روتا ہے؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نافق حنظلہ یا ابا بکر، اے ابو بکر آج تو حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ منافق کا مطلب کیا؟ ظاہر میں مسلمان ہے اندر ایمان نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہوا، کیسے تم منافق ہو گئے، کون سا عمل تمہارے ہاتھ سے ہو گیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابو بکر کیا بتاؤں، جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کے بارے میں سنتا ہوں، جنت کے بارے میں سنتا ہوں، جہنم کے بارے میں سنتا ہوں، تو مجھے میری آنکھوں کے سامنے جنت نظر آتی ہے، جہنم نظر آتا ہے، آخرت کی منزلوں کی یاد میرے دل و دماغ میں تازہ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جب میں حضور کی مجلس سے نکل کر گلی کوچوں میں چلنے لگتا ہوں، بیوی کے پاس جاتا ہوں، بچوں کے پاس جاتا ہوں، محنت کرنے کام و کاج کرنے لگتا ہوں، وہ سارا جو خیال تھا، وہ جو کیفیت تھی حضور کی مجلس والی، وہ باقی نہیں رہتی۔ تو کیا ہو گیا؟ حضور کی مجلس میں ہوں تو کیفیت الگ ہے، باہر آ گیا تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں حضور کی مجلس میں مومن ہوں، باہر آنے کے بعد میں مومن نہیں ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حنظلہ اگر تیری یہ حالت ہے، اس کی وجہ سے تو اپنے آپ کو منافق کہتا ہے، تو آج سے ابو بکر بھی منافق ہے، میری بھی یہی حالت ہے۔ جب حضور کی مجلس میں ہوتا ہوں تمہاری جو کیفیت ہے وہی کیفیت میری رہتی ہے، جب میں بازار میں آتا ہوں، بیوی بچوں میں جاتا ہوں، تو پھر میری کیفیت بدل جاتی ہے، میرا خیال بدل جاتا ہے۔ کیا کریں؟ دونوں کی آپس میں میٹنگ ہوئی، مشورہ ہوا، کہا کہ چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اپنا مسئلہ رکھتے ہیں۔ دونوں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی بیان کی کہ حضرت جب تک ہم آپ کے سامنے رہتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم موت کے بعد والی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جنت نظر آتی ہے، جہنم نظر آتا ہے، بالکل ہم
آخرت کی طرف متوجہ رہتے ہیں، لیکن جب ہم آپ کی مجلس سے باہر ہو جاتے ہیں تو ہمارا خیال بدل جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، اے حنظلہ، میری مجلس میں جو حالت تم کو پیش آتی ہے، اگر یہی حالت تمہیں بازار میں بھی ہو، گھر میں بھی ہو، بیوی کے ساتھ بھی ہو، بچوں کے ساتھ بھی ہو، کاروبار کرتے ہوئے بھی ہو، 24 گھنٹے اگر تمہاری یہی کیفیت رہی تو فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے، فرشتے آ کر کے تم سے مصافحہ کرنے لگیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ خیال کو بدلتا رہتا ہے۔ ہمیشہ آدمی کے ذہن میں ایک ہی بات نہیں رہتی، ورنہ آدمی کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ گھر میں بیوی نے کہا پیاز لے کر آؤ 1 kg، اب یہ بازار گیا، پیاز کے خیال سے جا رہا ہے، پیاز لال ہے، فلاں رنگ کی وہ ہوتی ہے، اسی خیال سے وہ جا رہا ہے تو گاڑی بھی صحیح سے چلا نہیں پائے گا، گاڑی کی طرف بھی تو توجہ دینا ہے۔ یہ سڑک ہے کالے رنگ کی، یہ سامنے سائیکل آ رہی ہے، یہ ادھر موٹر ہے، ادھر کار ہے، یہ فلاں منڈی ہے، یہ فلاں ٹرن ہے، اس کی طرف اگر توجہ نہ جائے، صرف اس کی نظر میں پیاز ہی پیاز رہے، یہ مارکیٹ نہیں جائے گا، جنازے میں سوار ہو کر مسجد میں آ جائے گا، مر جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے خیال کو بدلتا رہتا ہے، خیال آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے۔ تو خیر، صحابہ کو دیکھیے، ذرا سا ان کا خیال بدلا تو اپنے بارے میں فکر کرنے لگ گئے کہ ہم تو منافق ہو گئے، اور ہم کیسے سال ہا سال گزر جاتا ہے، ذرا برابر اپنے اندر کے ایمان کی فکر نہیں ہوتی کہ واقعی میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، یا میں کچھ اور ہوں، اپنے بارے میں سوچتے نہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے گھر والے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس کے گھر والے آئے اور کہا، امیر المومنین، ہمارے گھر میں میت ہو گئی ہے، آپ تشریف لائیں، جنازے کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے۔ جب کوئی بڑا آدمی جاتا ہے، ساتھ میں کچھ چھوٹے لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ امیر المومنین کا مطلب کیا؟ پرائم منسٹر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ جاتے جاتے گھر کے قریب پہنچے، بھیڑ جمع تھی، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ بیٹھے رہیے، میں جا کر کے دیکھ کر آتا ہوں، بھیڑ زیادہ ہے، لوگوں کو سائیڈ کرتا ہوں، آپ کے لیے راستہ بناتا ہوں، وہاں جا کر دیکھ کر آتا ہوں، پھر آپ تشریف لائیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت کے قریب تشریف لے گئے، جنازے کے پاس تشریف لے گئے، اور کفن کو ہٹایا، چہرہ دیکھا، کفن کو ڈھانپ دیا، واپس آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے امیر المومنین، چلیے یہاں سے واپس اپنے گھر، اس آدمی کی جنازے کی نماز مت پڑھائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں نہ پڑھاؤں؟ مسلمان ہے، مدینہ شہر ہے، میں ان کا امیر ہوں، جنازے کی نماز پڑھانے سے تم منع کرتے ہو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین، جب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، زندہ تھے، حضور نے مجھے چند ناموں کی لسٹ بتائی تھی کہ اے حذیفہ لکھ کر کے رکھ لے، مدینہ منورہ میں فلاں فلاں آدمی منافق ہے، ظاہر میں وہ مسلمانوں جیسا لباس پہن کر میری مسجد میں آتا ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ ہماری مسجدوں میں جو بیت المال تقسیم ہوتا ہے، مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنا، پیٹ بھرنا ہے۔ یا مسلمان جو آپس میں پلاننگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ان باتوں کو اپنے گرو گھنٹال کے پاس لے جا کر سنانا ہوتا ہے۔ اے حذیفہ چند نام بتاتا ہوں، لکھ کر کے رکھ لو، یہ سب منافق ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے پاس حضور کی بتائی ہوئی جو لسٹ ہے مدینہ منورہ کے منافقین کی، اس لسٹ میں اس آدمی کا بھی نام ہے جس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے، اس لیے آپ اس کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو یہودی ہے، ظاہر میں مسلمانوں کا لباس پہن کر کے آتا جاتا ہے بس۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہو گئے، حضرت حذیفہ کو ساتھ میں لے لیا، چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت حذیفہ کا ہاتھ پکڑا، مڑ کر کے دیکھا اور کہا اے حذیفہ ذرا بتا دو اس لسٹ میں کہیں عمر کا تو نام نہیں ہے؟ امیر المومنین ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا، عمر کے اندر وہ ساری کوالٹیز ہیں، ساری صفات ہیں کہ اس کو نبی بنا دیا جائے۔ مجھے چونکہ آخری پیغمبر بنایا ہے، اس لیے عمر کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا، ورنہ اس کے اندر ساری کوالٹیز ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ حضور کی خدمت میں آ کر جو وہ مشورہ دیتے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا۔ قرآن کریم میں تقریباً 25 آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے نازل ہوئی۔ پردے کی آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، بہت سارے احکام جو قرآن میں اللہ نے نازل فرمایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے نازل فرمایا۔ حضرت عمر آ کر حضور سے بولتے کہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، ایسا قانون ہوتا تو اچھا ہوتا، اللہ کو وہ پسند آتا، اللہ تعالیٰ آرڈر نازل کر دیتا۔ جس راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جاتے، اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا تھا۔ اتنے بڑے صحابی حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں اے حذیفہ ذرا بتا دینا کہیں اس منافقین کی لسٹ میں عمر کا تو نام نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے امیر المومنین آپ بالکل مطمئن رہیے، آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے، آپ تو خلیفہ ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں۔ دیکھیے ان کو اپنے ایمان کی کس قدر فکر ہے، اپنے آپ کی فکر کیا کرتے تھے کہ حقیقت میں مومن ہوں یا نہیں ہوں۔ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ان کا انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، کیوں روتے ہیں؟ ہر آدمی کو مرنا ہے، کیا آپ نے کچھ زیادہ گناہ کر لیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا، آپ سے حساب و کتاب ہوگا؟ تو حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مٹی میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ سے ایک مٹھی بھر مٹی کو اٹھایا اور دکھا کر کے کہنے لگے
کہ سنو میرے ہاتھ میں جو ذرا سی مٹی ہے اتنے بھی میرے نام اعمال میں گناہ نہیں ہے، اتنے ذرے بھی میرے نام اعمال میں گناہ نہیں ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پوری زندگی میں نے اپنے ایمان کو بچا کر کے رکھا ہے، نامعلوم سکرات کا جب عالم ہوگا، میری جب روح نکلنے لگے گی، کہیں میں ایمان سے ہٹ نہ جاؤں، کلمہ میری زبان سے جاری نہ ہو، اس وجہ سے میں فکر کر رہا ہوں، ڈر رہا ہوں۔ تو ہماری زندگی کیا ہے؟ اللہ پاک نے جو دی ہوئی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا اس کا مقصد کیا؟ اللہ پر ایمان لانا اور مرتے دم تک اس کی عبادت کرتے رہنا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہیں آنی چاہیے مگر ایک کہ تم ایمان کی حالت میں رہو، ایمان کی حالت میں ہماری موت آنی چاہیے۔ اس کے لیے زندگی بھر فکر کرنا، زندگی بھر ایمان کو بچانے کی فکر کرنا، اپنے ایمان کی بھی اور اپنی اولاد کے ایمان کو بھی بچانے کی فکر کرنا۔ آج دشمنان اسلام مسلمانوں کو ان کے ایمان سے پھیرنے کی ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ خاص کر نوجوان نسل ہے۔ ہمارے جو نوجوان ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ بوڑھے لوگ وہ تو مسلمان ہیں، اپنے ایمان سے وہ نہیں ہٹیں گے، چانس بھی نہیں ہے، بہت کم ہے، لیکن نوجوان نسل کو ان کا ایمان چھیننا اور ان کو مرتد کرنا انتہائی آسان ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے، مختلف ویب سائٹس کے ذریعے، اور آپ سوشل میڈیا وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کے پیچھے باضابطہ لڑکے کام کر رہے ہیں، ان کو ٹریپ کرنا، ان کو اپنے چکر میں ڈالنا، ان سے کانٹیکٹ کرنا واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، اور ان سے اپنا رابطہ قائم کرنا، مسلمانوں کی طرح سلام کرنا، مسلمانوں کی طرح عید مبارک بولنا، مسلمانوں کی طرح سورتیں پڑھ کر کے سنانا، یہ سب باضابطہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، اور ہماری بچیوں کو وہ اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں۔ ایک جگہ میں ابھی گیا ہوا تھا، باضابطہ مجھے انہوں نے دعوت دی، بلایا کہ ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا بیان آپ کو کرنا ہے۔ شہر کا نام میں نہیں لوں گا، بہت پہلے کی بات ہے۔ 50 سے زیادہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، 50 سے زیادہ کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں غیروں کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ باضابطہ وہاں کے علماء اور کچھ نوجوان سب مل جل کر کے ایک تنظیم انہوں نے بنائی، اور ایک ایک کو تلاش کیا گیا اور ان کو لے جا کر کے ان کے ماں باپ کے حوالے کیا گیا۔ دیکھو آپ کی بچی ہے لیکن اس کا تعلق فلاں غیر سے ہے۔ کیا میں آپ کو بتاؤں، ایک مولانا نے بتایا کہ ہم نے بعض بچیوں کو 12 بجے رات میں لاڈج سے ہم بہت ساری مسلمان بچیوں کو لے کر کے آئے۔ اس قدر حالت خراب ہے، اس موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، اس میں ہونے والی گندگی کی وجہ سے۔ اور کوئی ایجوکیشن جو ہے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، جس میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور اس طرح کی جو گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے برداشت نہیں کر پاتے اور غلط حرکات میں مبتلا ہیں، دھرم چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، اسلام سے پھر رہی ہیں بچیاں، ایمان کو چھوڑ کر کے جا رہی ہیں، گیس والے کے ساتھ بھاگ رہی ہے، پانی کا وہ کین دینے والا اس کے
چکر میں پڑ گئی. کیسے کیسے واقعات سنتے ہیں تو راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ صرف بچوں کو کھلانا پلانا پڑھانا نہیں، ان کی 24 گھنٹوں کی نگرانی کریں. لڑکیوں کی خاص کر کے نگرانی کریں. یہ نہ سمجھے کہ ہماری بچی برقعے کے ساتھ جا رہی ہے، کالج میں آ رہی ہے. نہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم. یہی شہر مدن پلی کے بعض کالجز کا واقعہ ہمارے پاس آیا کہ انٹرول کے دوران، لنچ ٹائم کے دوران ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ میں بیٹھ کر کے کھاتی ہیں پیتی ہیں. دھیرے دھیرے تعلق قائم ہوتا ہے، بعد میں پھر وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی ہے. ہماری بچیاں اگر آپ ان سے 500 روپیہ مانگیں گے، آپ کی بچی آپ کو 500 روپیہ دے دے گی. لیکن آپ اس بچی سے بولیے اپنے موبائل کا پاسورڈ بتاؤ، نہیں بتائے گی. آپ اپنی بچی سے اس کے موبائل کا پاسورڈ یا پیٹرن معلوم کیجئے، وہ نہیں بتائے گی. 500 روپیہ چاہے لے لو ابا، میرے موبائل کو ہاتھ نہ لگاؤ. موبائل کے اندر کس کس کے ساتھ اس کا تعلق چل رہا ہے، کس کے ساتھ اس کی چیٹنگ ہو رہی ہے، فوٹوز کو شیئر کیا جا رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں. بہت زیادہ ہمیں نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. انتہائی خطرناک موڑ پر ہم لوگ چل رہے ہیں. چاروں طرف سے دشمن ہمارے مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مسجدوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہماری نسل کو کچلنے کی مکمل کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے سامنے سب کچھ ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پردے کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہیں، نکاح کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہے. مختلف قسم سے طرح طرح سے فلم بنائے جا رہے ہیں. ابھی کیرلا کا وہ جو فلم آیا ہے، ایک واٹس ایپ پر آیا ہے، کیرلا میں مسلمانوں کے خلاف فلم بنائی گئی ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بھی ایمان، اپنے آپ کو بھی کفر سے بچانا، شرک سے بچانا، اپنے ایمان کی، اسلام کی حفاظت کرنا، اور اسی طرح اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرنا، مکمل نگرانی کرنا. روزانہ آپ آدھا گھنٹہ اپنی اولاد کو وقت دیجئے گا. روزانہ آدھا گھنٹہ نکالنا ان کے لیے. سب لوگ اپنا موبائل سائیڈ میں رکھیں، 4-5 ہیں گھر میں، بیٹھیں اور تعلیم کریں. فضائل اعمال پڑھ کر کے سنائیں. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تم کون ہو، اللہ کون ہے، تم کو کیوں پیدا کیا گیا، تمہارا جینا کس کے لیے، مرنا کس کے لیے ہونا چاہیے، نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے. یہ دنیا کی زندگی چند سالہ ہے. 15-20 سال کی یہ جوانی ہے، باقی تو بچپنا ہے اور باقی بڑھاپا ہے. 15-20 سال کی یہ جو جوانی ہے، اس میں غلط سلط حرکات کی وجہ سے پوری زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. ایمان سے بھی باہر نکل رہے ہیں. اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے، دنیا کی زندگی قطرے کی مانند ہے، آخرت کی زندگی سمندر کے برابر ہے. آخرت کی پوری زندگی کو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں تباہ و برباد کر رہے ہیں. ہم روزانہ آدھا گھنٹہ وقت نکالے، اپنے بچوں کے سامنے فضائل اعمال پڑھ کر کے سنائیں. یا مسجد میں جو باتیں آپ سنتے ہیں روزانہ، تعلیم میں، تفسیر میں، درس حدیث میں، بیان میں، وہ ان باتوں میں سے جو آپ کو سمجھ میں آئی وہ لے جا کر گھر میں سنائیں. نماز کیسے پڑھنا، وضو کیسے کرنا، اللہ کیا، رسول کیا، صحابہ کیا، مرنے کے بعد ہم سے کیا پوچھا جائے گا قبر میں، دنیا کی زندگی کیا ہے، مرد کو کیسے رہنا، بیٹی کو کیسے رہنا، بیٹے کو کیسے رہنا. ہم اگر اپنی اولاد کے لیے روزانہ 10-15 منٹ وقت نہ نکالیں، معاف کیجئے، ہم باپ کہلانے کے لائق نہیں ہیں. صرف کاروبار میں بزی ہے، دھندوں میں بزی ہے، ہمیشہ اپنے ڈیوٹی میں ادھر ادھر ہے، بچوں کی کوئی فکر نہیں. ہاں وہ پڑھ رہے ہیں کالج میں. ارے بھائی، مرنے کے بعد آپ کی بیٹی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا
کہ تمہاری بیٹی ڈاکٹرنی تھی یا نہیں تھی، آپ کے بیٹے کے بارے میں مرنے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر تھا یا نہیں تھا۔ مرنے کے بعد سب سے ایک ہی سوال ہوگا، ما دینو کا، مرنے کے بعد یہی پوچھا جائے گا تیرا دین کیا تھا بتا دنیا میں، تو دنیا میں مسلمان بن کر کے زندگی گزارا تھا یا پھر کفر کے طریقوں کو اختیار کیا ہوا تھا۔ آج ہمارے نوجوان سگریٹ پی رہے ہیں، 10 سال کے بچے سگریٹ پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ مسجد کے سامنے جمعہ کے دن میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، چند مہینے پہلے مسجد کے سامنے سے ہمارے محلے کا نوجوان شراب پیتے ہوئے گزر رہا ہے۔ میں نماز پڑھانے آ رہا ہوں اور وہ نوجوان شراب پیتے ہوئے نشے میں گزر رہا ہے۔ ان سب کی فکر کون کرے گا؟ سب سے پہلے ذمہ داری ان کے ماں باپ کی، بعد میں پڑوسیوں کی، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی سب کی فکر کرے، اپنی فکر کرے، اپنی اولاد کی فکر کرے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ابھی بچے ہیں یہ کر کے چھوڑ دیں گے، بعد میں پوری زندگی پچھتانا پڑے گا، اور مرنے کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا یہ بیٹا تھا، تم نے اس کی کیا تربیت کی تھی بتاؤ، یہ تمہاری بیٹی تھی، تم نے اس کی کیا تربیت کی ہے، یہ تمہاری بیوی تھی، تم نے کیا تربیت کی ہے، یہ تمہاری ماں تھی، تم نے کون سی دین کی بات جا کر کے ان کو سنائی ہے۔ نہیں چھوڑا جائے گا، ہر ایک کو حساب دینا ہے۔ ہمارے بچے بالکل زیرو ہیں پڑھنے میں۔ 8 کلاس والا بچہ ہے، بورڈ میں لکھا ہوا تیلگو کا ایک لائن نہیں پڑھ پاتا، تیلگو میں لکھا ہوا ایک بورڈ نہیں پڑھ پاتا، انگلش کا ایک سپیلنگ نہیں بول پاتا۔ ہمارے بچے، مسلمانوں کے بچے، جتنے ریزلٹس آتے ہیں اسکول کے، کالجز کے، دیکھ لیجئے کسی مسلمان کا نام ٹاپ میں آتا ہو؟ نہیں آتا، گنے چنے آتے ہیں۔ پڑھائی میں ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی، لیکن لڑکیوں کو جو ہے اپنے اسلامی طریقے پر ہی تعلیم دلوانا ہے، پردے کے ساتھ، مکمل نگرانی۔ کالج اگر جانا ہے تو خود سے لے جا کر چھوڑیں، خود سے لے کر کے آئیں، اور وہاں بغیر کسی انٹیمیشن کے آپ ہفتے میں 2 بار 3 بار پہنچ جائیں جھٹ سے۔ میری بچی ابھی انٹرول میں کہاں بیٹھی ہوئی ہے، کھانا کھاتے وقت کہاں بیٹھی ہوئی، مجبوری ہے نا اب، یا پھر ان کو گرلس کالج میں جوائن کرائیں، وہاں پر بھی نگرانی کرنا۔ ہر جگہ فتنوں کا ماحول ہے، تو بچوں کو، بچیوں کو خوب سے خوب آگے بڑھانا ہے، اونچے اونچے عہدوں پر ان کو پہنچانے کے لیے ان کو تعلیم دلوانا ہے۔ ہمارے بچے کچھ ڈاکٹرز ہوں گے، کچھ لائرز ہوں گے، کچھ بڑے بڑے آفیسرز ہوں گے، ایک نہ ایک تو کام آئے گا۔ دین کا کوئی مسئلہ آ گیا، اسلام کا کوئی مسئلہ آ گیا، مسجد کا کوئی مسئلہ آ گیا، ایک نہ ایک تو کوئی مسلمان سامنے آئے گا ہمارا بچہ خدمت کرنے والا۔ اگر کوئی ہمارا بچہ لائر نہیں ہوگا، بڑا لیڈر نہیں ہوگا، بڑا آفیسر نہیں ہوگا، تو پھر ہم غیروں کے پیچھے دھکے کھاتے پھریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دینی اعتبار سے بھی ترقی عطا فرمائے اور دنیاوی اعتبار سے بھی خوب سے خوب ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔